آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند روزہ پروگرامز لے کر پیش خدمت ہے۔ آج چونکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حمیدہ، اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی رفیق رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی جو صحبت، آپ کی جو معیت ہے، قرآن مجید سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو اس آیت شریفہ سے آپ کی معیت، آپ کی صحبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب یہ بات ثابت ہے تو پھر اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہو بہو اخلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی عادات، وہی اطوار، وہی کیریکٹر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو چند مثالیں دوں گا، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اتنی پیاری زندگی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر ساعت اخلاق حمیدہ سے پوری کی پوری متصف ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو اخلاق حمیدہ کے موضوع سے جڑتے ہوئے ابتدائی طور پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق پر ہم نظر کرتے ہیں تو وہ سب سے بہتر نمونہ جو ہے وہ دوستی کا ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوستی، سنگت، معیت جو اختیار کیے تھے وہ کس کے ساتھ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پوری دنیا پر یہ بات عیاں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوستی بچپن ہی سے رہی، جبکہ ہمارے پاس قانون اور اصول اور عقائد سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر شریفہ کے بعد اظہار نبوت فرمایا۔ تو آپ دیکھیں گے اعلان نبوت سے پہلے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سے صحبت رہی، حضور کے ساتھ معیت رہی، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی ہمیں پکار کر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی عادت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ اسی لیے اخلاق کے حساب سے اگر ہم کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ پیام ہے کہ سب سے پہلے صحبت کو ترجیح دی جائے۔ جب تک
صحیح صحبت نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی کے اندر تبدیلی آنا ناممکن ہے، محال ہے، مشکل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو حضور کی صحبت سے فائدہ اٹھائے، باوجود یہ کہ مکے میں ہزارہا لوگ تھے، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کی عادت کو دیکھیں، آپ کے طریقے کو دیکھیں کہ آپ نے ہزارہا لوگوں کو دیکھا۔ مکے میں بہت سے لوگوں میں اتنی خرابیاں تھیں کہ جن کو گنانا مشکل ہے۔ شراب پینا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بیویوں پر ظلم کرنا، اور غریب اور مجبوروں پر ظلم کرنا، اور اس جیسے بہت سے حالات ہیں کہ مکے کا ہر باشندہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی گناہ میں شامل تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی ہستی کا دامن تھاما، ایک ایسی ہستی کو اپنے لیے اپنی جان سے عزیز جانا، نہ ان میں دور دور تک کسی برائی کا، کسی بھی ایسی خرابی کا شبہ ہو سکتا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے۔ ویسی ذات بابرکت سے اپنی زندگی کو جوڑا۔ یہ آپ کے اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ آدمی کی زندگی کا طریقہ، اس کی عادت، یہ اخلاق کے معنی ہے۔ آپ پورے کتب میں آپ دیکھ لیں، طریقے کو، عادت کو، کیریکٹر کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی جو سب سے پہلی عادت ہے، جو سب سے پہلا میسج ہے دنیا کو، صحبت صالح پر پوری دنیا کو میسج دیا کہ میں نے دیکھو اپنی زندگی میں باوجود یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے نبی ہونے کا اظہار نہیں فرمائے، لیکن چونکہ میں نے ان میں بہت سی اچھائیاں دیکھی، انہیں بہت سے کمالات پر دیکھا، بہت سے قرب الہی کے منازل پر دیکھا، میں نے اپنے آپ کو ان سے مربوط کر دیا، جوڑ دیا۔ جب یہ آپ کے اخلاق ہے، تو جب حضور سے آپ جڑ گئے، تو جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرمائے، تو چونکہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ باکمال اور بابرکت ہستی ہے، تو اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے اور داخل اسلام ہو گئے۔ اور داخل اسلام ہونے کے بعد آپ نے جو اخلاق پیش کیے، پوری تاریخ اسلام بھری پڑی۔ کیسی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں سب سے پہلے جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، تو 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ 40,000 درہم جو آپ کی ملکیت تھی، وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اور وہ ساری کی ساری ملکیت، وہ سارا کا سارا مال، وہ سارے کے سارے درہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت، اسلام کی نشر و اشاعت، غریب غربا کی مدد اور متعدد غلاموں کی آزادی پر خرچ کر دی۔ یہ ہے اخلاق۔ اگر ہم کو سچا دوست مل جائے اور اس میں بیشتر ہم کمالات دیکھیں، تو ہم اس کے ہو کے رہ جائیں۔ جب ہم اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی بساط کے مطابق اس کے ہاتھ پر اپنا مال خرچ کریں۔ یہ دنیا کو میسج ہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بذات خود چاہتے تو بہت سے مسائل ایسے تھے، بہت سی مجبوریاں ایسی تھیں، بہت سے خراب حالات آپ کے سامنے تھے کہ آپ اپنا پیسہ خود خرچ کرتے، لیکن آپ نے دنیا کو میسج دیا اور اخلاق بتایا کہ دیکھو میرا پیسہ میں خرچ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ایک ذات پر دے دیا ہوں، تب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنا سب کچھ اور سارا کا سارا سرمایہ اس ذات بابرکت کی خدمت پہ پیش کر دوں، اور وہ جس طریقے پر اور جہاں مناسب چاہے وہ میرا اپنا مال خرچ کر دے۔ یہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین اخلاق کی نظیر ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟
اگر میں آپ کو اس چینل کے ذریعے بتاؤں تو تھوڑا بہت تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، اور مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ آج کے معاشرے کا ہر مسلمان اپنا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتا ہے، جبکہ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر دین اسلام میں ایسا ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود 40,000 درہم اپنے خود کے خرچ کرنے کے حضور کو نہ دیتے تھے۔ آپ نے یہ سارا سرمایہ حضور کو دیا اور حضور نے جہاں مناسب سمجھا اور جس کی اشد ضرورت سمجھی اس پر خرچ کیا۔ لیکن آج دیکھیں آپ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان اچھا کام سمجھتے کچھ بھی کر دیتے۔ اسی لیے مفکر اسلام زین الفقہا قبلہ حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ عموماً اپنے بیانات میں قوم کو ترغیب دلاتے ہوئے بارہا اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، آج مساجد سے کہیں زیادہ ضرورت مدارس کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مساجد سے مصلی پیدا ہوتے ہیں، مدارس سے امام پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، آپ اتنی بڑی ہماری ہر دل عزیز ہستی جن کے بیشتر نصیحتیں اور کلام، واعظ اور نصائح پوری دنیا میں مشہور ہیں، ان کے اپنے دکھ کو سمجھیں، ان کے اپنے درد کو سمجھیں، وہ قوم کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج مساجد پہ مساجد بنتے، مساجد پہ مساجد، مدرسے کا نام آتے سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہر مدرسے سے علماء، صلحاء، ائمہ، خطبہ، واعظین جو آج ہماری مسجد کو دینی حوالے سے اگر سنبھالنے والے ہیں تو یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ ان مدارس سے پیدا ہوتے ہیں، مسجدوں سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں ایک اور آپ کو نظیر دوں گا۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو قرآن مجید کا ڈبہ لاتے مسجد میں رکھ دیتے۔ بتائیے کون پڑھتا؟ جب فاتحہ سیوم یا زیارت کا اعلان ہوا تب جا کے لوگ ڈبہ کھولیں گے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ جو ڈبہ رکھے وہ آئے یا نہ آئے۔ آپ جیسے بہت سے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر قسمت میں رہا تو آپ کا ڈبہ آ جاتا اور اس سے پڑھ لیتے، نہیں تو ویسے رکھے ہوئے رہتے۔ لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب رواج ہے کہ لوگ دڑا دڑ اس میں کود پڑے۔ جب انتقال ہوا یاسین شریف 50 لیے بانٹ دیے، 5 سورہ 100-200 لیے بانٹ دیے، اور یہ سارے قرآن مجید لیے لا کے مسجد میں رکھ دیے، پاروں کے ڈبے لائے، نام لکھائے رکھ دیے۔ ارے میرے بھائی، نیک کام کرنے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ کرو، کسی قابل اعتماد بھروسہ مند امام سے مشورہ کرو کہ بھائی یہ میرا کام ہے اور یہ میرا بجٹ ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں اسے کہاں لگاؤں۔ آج دین کو پیسے کی اتنی اشد ضرورت ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج جتنے دینی اسکالر ہو، ائمہ ہو، خطبہ ہو، واعظین ہو، سب کے سب اس فیلڈ کو چھوڑ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ بس ایک ہی مقصد ہے کہ اس میں فیوچر نہیں ہے۔ اور ہماری قوم ان لوگوں کے، ان اکابرین کے، ان ائمہ کے، ان مفتیان کرام کے فیوچر کو، مستقبل کو نظر انداز کر کے بیٹھی ہوئی۔ لیکن سوچو اخلاق کیا ہے، بہتر کام کیا ہے، عمدہ کام کیا ہے۔ آپ اپنا پیسہ خرچ کرنے کے یقیناً حقدار ہے، لیکن آپ اگر خرچ کریں گے تو صحیح معنی پہ خرچ نہیں ہوگا۔ کسی عالم سے، کسی طرف رکھنے والے شخص کے مشورے سے خرچ کریں گے تو صحیح طور پہ آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد کاموں پر آپ کے پیسے کو خرچ کیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسج ہے، آپ کے اخلاق ہیں۔ مکی زندگی میں آپ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کا ایک ایسا تعلق ہے کہ جب ہم کسی صالح نیک مرد مجاہد سے جڑ جاتے ہیں تو بس اسی کے ہو کے رہنا، یہ اخلاق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم
کسی بھی عالم سے کسی امام سے دوستی ہوتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، لیکن ایک آدھ لغزش خطا یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی دور ہو جاتے اور غیبت کر لیتے پھرتے، چغلی کرتے، حسد کرتے۔ میرے بھائی وہ حضور تھے، یہ ایک امام ہیں، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو، خطا ہو، لغزش ہو، کوئی گناہ ہو، لیکن آپ کے مقابل میں نیک تو ہے، صالح تو ہے، عالم دین تو ہے، امام تو ہے، اللہ کا محبوب ہے، مقبول ہے وہ، اسی لیے اس کی دوستی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو جو اختیار کیا، پھر غلامی میں گئے، پھر اپنا سرمایہ لگایا، پھر پوری زندگی حضور کے ہو کر رہے، پوری زندگی۔ آپ دیکھ لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت ہجرت آیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو بکر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم آئے اور ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں، تو آپ نے اسی وقت اونٹ خریدے اور اونٹ کو اچھا چارہ دیا، توانا کیا، تندرست بنایا اور سفر کی پوری پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب ہجرت کی رات آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، فوری گھر سے باہر نکلے، اس وقت آپ کے پاس 5000 درہم تھے، وہ بھی ساتھ لے لیے، اور ساتھ لے کر اپنی بیٹی حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، بیٹی میں جا رہا ہوں، صبر اور استقلال کے ساتھ رہنا۔ یہ پورا 5000 کا سرمایہ لے کر حضور کی ساتھ ساتھ مکے کے باہر آئے، اور پھر اپنے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ انہیں بھی ترغیب دی، اور پلاننگ ہوئی، اور ساری پلاننگ کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں مقیم رہے۔ آپ سوچیں اتنا بڑا ٹائم، کتنے عجیب و غریب اخلاق اس میں ہم کو ملتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کیے، غار ثور پر اوپر چڑھے، غار کو صاف کیا، پھر غار کے ایک سوراخ میں انگوٹھا لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اخلاق ہے، یہ سب کردار ہے۔ حضور کے ہم یقیناً ہیں، لیکن حضور سے محبت میں ناکام ہیں، حضور کی محبت کا کما حقہ حق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضور کی محبت کا حق ہی ہمارے اخلاق ہیں۔ اگر ہم اخلاق میں، کردار میں، کیریکٹر میں حضور کی ذات بابرکت کو فالو نہ کرے تو پھر ہماری زندگی نامراد ہے، ناتمام ہے۔ اسی لیے کے ساتھ اور خلیفہ اول کے بارے میں کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا حالات ہیں، سارے کے سارے احوال کا جائزہ لیتے، پھر آ کے بولتے بھی ایسا ایسا۔ جب معاملہ پورا ختم ہو گیا تو کہا کہ اب یہاں سے نکل کے آگے کا سفر کر سکتے۔ تو یہ حضور پر فدا ہونا، حضور کے ساتھ اپنے آپ کو فدا کرنا، اور اپنے غلام کی، اپنی بیٹی کی، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو دشمن تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے اور آ کر دستک دی اور سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں؟ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پتہ نہیں۔ تو کسی دشمن نے آپ کے گال پہ ایک تماچا رسید کیا تو جس سے آپ کے گال پر انگلیاں اتر گئی، لیکن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق سکھائے تھے، استقلال کا سبق دیا تھا، اور انہیں صبر اور استقامت کے ساتھ رہنے کی تاکید کی تھی، آپ اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کی۔ یہاں تک کہ اس کے فوری بعد آپ کے والد بزرگوار نے جب یہ اطلاع پائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہجرت فرمائے، بہت لمبی سانس لی اور درد بھرے انداز میں کہا کہ ہاں ابو بکر ہمیں چھوڑ گئے۔ بیٹی اسی وقت اٹھی اور زمین سے کچھ کنکریاں جمع کی اور ایک کپڑے میں لپیٹا اور دادا کے پاس گئی اور جا کے عرض کی کہ دادا حضور بات ایسی نہیں ہے، ابا جان نے
ہمیں چھوڑ کر یقیناً گئے ہیں، سفر ہجرت فرمائی ہے، لیکن ہمیں بے سر و سامان نہیں بلکہ ہمارے پاس کچھ پیسہ رکھ کے گئے ہیں تاکہ ہماری اپنی گزر بسر اچھے سے ہو۔ یہ اخلاق، یہ کردار کس سے سیکھے تھے؟ اپنے والد بزرگوار سے تو سیکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف گئے اور وہاں پہ کیا حالات رہے، کتنی پیاری زندگی۔ جب مدینہ شریف میں اتنا ٹائم گزرا، اس کے بعد ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کی طرف سے کچھ رولز آئے، کچھ قانون آئے، کچھ اصول پیدا کیے گئے۔ ان اصولوں میں بظاہر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پورے کے پورے اصول مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ جیسے اگزامپل، ان کے اصولوں میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام میں سے کوئی پکڑے جائے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر مکے کا کوئی آدمی تم پکڑ لے تو چھوڑ دینا۔ اس طریقے کے جو کنڈیشنز تھے، وہ کنڈیشنز بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتے تھے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور اٹھے اور اپنی بے چینی کا اظہار کرنے لگے۔ لیکن اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عمر تمہیں پتہ بھی ہے یہ جو رولز ہے، یہ جو اصول ہے، کون قبول کر رہے ہیں، کون مان رہے ہیں؟ ارے وہ ذات بابرکت جن کو ہر اصول کے پیچھے کتنا نقصان اور کتنا فائدہ سب علم ہے۔ عمر خاموش ہو جاؤ۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ حضور کو سمجھنے والی بات تھی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین ٹھہرایا متعدد احادیث شریفہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو بہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خلیفہ اول کی زندگی رہی۔ پوری زندگی آپ دیکھیں، خدمت خلق کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے، نظام اسلام کے حوالے سے، ہر شعبے میں ایسے معلوم ہوتا کہ یہ رسول کائنات کا آئینہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر منی وانا منہ، ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو امامت فرمائے، لوگوں کی امامت فرمائے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور میں بطور خاص آج کی نشست میں ایک کتاب میرے پاس ہے، میں ہمیشہ یہ کتاب آپ کو بتاتا ہوں، رسالہ دینیات۔ میں اس سے پہلے کی بھی ایک ویڈیو میں غالباً بتایا ہوں، بہت زبردست کتاب ہے۔ جب ہماری سلطنت اسلامیہ یہاں پر قائم تھی، حضور شیخ الاسلام جس کے روح رواں تھے، حضرت سید سرکار عبد القدیر حضرت پیا، ان جیسے عظیم بزرگوں نے اس کتاب کی ترتیب میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس کتاب کا میرے پاس چھٹا حصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کتنی پیاری باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے متعلق۔ میں اگر چاہوں تو بیان کر دوں، لیکن یہ کتاب کے جملے پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان بزرگوں نے ایک ایک لفظ جو لکھا ہے تڑپتے دل کے ساتھ لکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے وقت زار زار روتے تھے، نماز میں سوکھی لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے۔ سادگی کا یہ مزاج تھا کہ لوگوں میں بیٹھتے تو کوئی پہچانتا نہ تھا، اور غذا اتنی معمولی تھی، چھوٹا موٹا لباس پہنتے، اور رہنے کا جو مکان تھا مدینے سے کچھ دور مقام پر تھا۔ آج دیکھیں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے بھی کیا بول رہے، بے تکلف کندھے پر چادریں ڈال کر مدینے کی گلی کوچوں میں بیچتے پھرتے تھے۔ آج کتنا عجیب غریب مسلم معاشرہ بالکل کاروبار سے، تجارت سے بے بہرا ہے۔ آج ہمیں بولتے ہوئے بھی شرم آتی، لیکن ایک مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ بے تکلف کندھے پر چادریں ڈال کر مدینے کی گلی کوچوں میں بیچتے پھرتے۔ اور اخلاق کا حال تو یہ تھا
کہ محلے والوں کی بکریاں چراتے اور دودھ دھو دیا کرتے، بچوں سے اتنی محبت کرتے کہ جب محلے میں چلے جاتے تو بچے بابا بابا کہہ کر لپٹ جاتے۔ یہ ہے خلیفۃ المسلمین۔ یہ آج ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آج اگر ہم کسی عہدے پر فائز ہوں، ذمہ دار بنے، تو یہ مزاج پیدا کریں۔ کتنا پیارا ماحول تھا، کیا وہ ذات بابرکت تھی کہ آپ کی تاریخ میں لکھا ہے معذوروں کی خدمت کرتے۔ مدینے کے کنارے میں ایک گڑیا رہتی تھی، روزانہ صبح سویرے جا کر اس کا کام کاج کرتے۔ اللہ اکبر۔ مہمان نواز تھے اور ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے قرآن میں، پھر حدیث میں، پھر اس کے بعد قرآن اور احادیث کے بعد بھی اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر صحابہ کرام کو جمع کرتے، جمع کر کے اس مسئلے کا حل پوچھتے۔ جب وہ مسئلے کا حل صحابہ کرام سے مل جاتا تب جا کے جواب دیتے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ باوجود یہ کہ خلیفۃ المسلمین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نائب ہیں، لیکن اخلاق کا حال یہ ہے، معیار یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنا کسی ثبوت کے آپ بیان نہ کرتے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گھریلو زندگی میں آپ کے اہلیہ نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے مٹھائی کھانا دل کہتا ہے، فرمایا میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو آپ کے اہلیہ نے اجازت لے کر گھر کے خرچ میں سے کئی روز تک بڑی مشکل سے چند پیسے جمع کیے۔ اس کے بعد وہ پیسے دے کر کہا کہ اب اس کی مٹھائی لائیں، تو آپ پیسے لے کر ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے یہ پیسہ ہمارے خرچ سے زائد ہے، اور ہم نے خرچ سے زائد جمع ہونے والے پیسے پر معاہدہ کیا کہ اسے بیت المال میں داخل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں۔ باداب تھا، کئی صحابہ کرام میں یہ معروف تھا کہ اخلاق کے اعتبار سے 3 شخصیات صحابہ کرام میں مشہور تھی۔ حدیث شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ قریش میں 3 افراد جو سب سے زیادہ روشن چہرے والے، سب سے زیادہ حسن اخلاق کے حامل تھے۔ وہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے اس میسج کو عوام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔